میرے موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میری نیند موبائل کی مسلسل بجنے والی گھنٹی کی آواز سے کھل گئی۔ کچھ دیر میں بے سود لیٹا رہا۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ لیلا میرے برابر لیٹی سو رہی تھی۔ شاید رات کو وہ کسی وقت سیمینار سے واپس آئی ہوگی اور مجھے سوتا دیکھ کر اس نے مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موبائل کی گھنٹی کی کرخت آواز سے لیلا کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کس کا فون ہے؟ دیکھ لو، لیلا غنودگی میں بڑبڑائی۔ ہاں دیکھتا ہوں۔ میں نے کروٹ لے کر موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ موبائل کی اسکرین پر اشراف کا نام چمک رہا تھا۔ ہاں اشراف، کیا بات ہے؟ میں نے لیٹے لیٹے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کیس کیس اشراف کی ڈری ڈری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے اشراف، خیریت ہے نا؟ میں نے اپنی نیند کو بھگاتے ہوئے اشراف سے پوچھا۔ کیس تم فوراً میرے گھر آ جاؤ۔ اشراف کی ڈری ڈری آواز موبائل سے برآمد ہوئی۔ کیا بات ہے اشراف، کیا ہوا؟ تم خیریت سے ہو نا؟ میں نے اشراف سے پوچھا۔ کیس وہ منحوس چمگادڑ اس وقت میرے گھر کے سامنے لگے درخت سے الٹی لٹکی مجھے گھور رہی ہے۔ اشراف نے جملہ مکمل کیا۔ کیا؟ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں کیس، تم جلدی سے میرے گھر آ جاؤ، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور میں اس وقت گھر میں بالکل تنہا ہوں۔ اشراف بولا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہے۔ پلیز کیس، تم میرے گھر آ جاؤ۔ اشراف جملے کے آخر میں گڑ گڑانے لگا۔ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، میں نے بستر سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور فوراً واش روم میں گھس گیا۔ ذرا سی دیر میں تیار ہو کر واش روم سے نکلا تو لیلا اٹھ چکی تھی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ لیلا نے مجھے تیار دیکھ کر پوچھا۔ اشراف کے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے جیب کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کیا ہوا اشراف بھائی کو؟ لیلا نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ پتا نہیں، اشراف نے کچھ نہیں بتایا اور وہ گھر میں اکیلا ہے، میں نے جواب دیا۔ بھابھی کہاں ہے؟ لیلا نے اشراف کی بیوی کا پوچھا۔ اشراف کی بیوی اور لیلا کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ اشراف کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ بھابھی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، ان کے بھتیجے کی شادی ہونے والی ہے، اسی سلسلے میں وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہوں گی، لیلا نے جواب دیا۔ میں لیلا کو بائی کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل آیا اور ذرا سی ہی دیر میں اپنی جیپ میں بیٹھا اشراف کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے 3 بجے قاہرہ کی سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں۔ کوئی اکا دکا گاڑی روڈ پر رواں دواں تھی، لہٰذا میں نہایت تیز رفتاری سے جیپ ڈرائیو کرتا ہوا اشراف کے گھر کے سامنے پہنچا۔ اشراف کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے جیپ کو بند کیا اور جیپ سے نیچے اترا اور اشراف کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور ساتھ ہی اشراف کے گھر کے قریب کھڑے درخت کی شاخوں کی جانب دیکھا تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ سلیان کے گھر کے سامنے لگے درخت پر بیٹھی ہوئی چمگادڑ اس وقت اشراف کے گھر کے سامنے لگے درخت کی ایک اونچی ٹہنی پر بیٹھی اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اس چمگادڑ کی خون ٹپکاتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اشراف دروازے میں نظر آیا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اندر پہنچ کر میں نے اشراف کی جانب دیکھا تو میں دھک سے رہ گیا۔ 6 گھنٹے پہلے میں نے اشراف کو اچھا خاصا اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، مگر اس وقت جو اشراف میرے سامنے کھڑا تھا وہ برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اس کے چہرے پر خوف کا آثار نمایاں تھے۔ اشراف نے مجھے بازو سے سختی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ عفریت، وہ بھوت مجھے بھی مارنے میرے گھر آ گیا ہے۔ اشراف کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے اشراف کو تسلی دی اور اسے آرام سے صوفے پر بٹھایا اور سامنے رکھے ڈائننگ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر پانی بھرا اور اشراف کو دیا۔ اشراف نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ سعیدی پلیز مجھے اس عفریت سے بچا لو، وہ مجھے بھی سلیان کی طرح مارنا چاہتا ہے۔ پانی پی کر اشراف کے حواس بحال ہوئے تو وہ مجھ سے بولا۔ تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ وہ شیطان عفریت تمہارے گھر میں موجود ہے؟ میں اشراف سے بولا۔ تم نے جب مجھے میرے گھر چھوڑا تو میں فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حبیبہ یعنی اشراف کی بیوی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہے، اس لیے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں ایک گلاس دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک تیز چیخ نما آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ چیخ نما آواز اتنی کرخت اور بھیانک تھی کہ ایک لمحے کو میں لرز اٹھا۔ آواز میرے گھر کے باہر سے آئی تھی، لہٰذا میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو مجھے وہ منحوس چمگادڑ نظر آئی جو سلیان کے گھر کے باہر درخت پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ وہی چمگادڑ میرے گھر کے باہر بھی بیٹھی میرے گھر کو گھور رہی تھی۔ میں گھبرا کر گھر میں واپس آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا،
مگر وہ چمگادڑ مسلسل چیختی رہی. پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور موجود ہے. اشراف نے پوری بات کہتے کہتے آخر میں خوفزدہ سا ہو گیا. تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے؟ میں نے سوال کیا. مجھے لال رنگ کی کوئی شے نظر آئی تو جو گھر میں ادھر ادھر پھر رہی ہے، مگر اس چیز کی رفتار اتنی تیز ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ وہ کیا چیز ہے. اشراف نے جواب دیا. تو میں سوچ میں پڑ گیا. پھر میں صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا. میں سوچ رہا تھا، اچانک میری نظر کمرے کے کونے میں پڑی جہاں خون کی ایک لکیر نظر آئی. اشراف، تمہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ میں نے اشراف سے پوچھا. نہیں. کیوں؟ اشراف نے جواب دینے کے بعد سوال کیا. وہ دیکھو کونے میں خون پڑا ہے. میں نے اشراف کو کمرے کے کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں خون کی ایک باریک لکیر نظر آ رہی تھی. نہیں، یہ میرا خون نہیں ہے. اشراف اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھتا ہوا بولا. کہیں بھابھی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے پوچھا. حبیبہ ایک ہفتے سے اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہے اور اس دوران ماسی وغیرہ بھی کام پر نہیں آئی. میرے علاوہ پورے ہفتے سے گھر میں کوئی اور نہیں رہ رہا. اشراف نے تفصیل بتائی. وہ بھی خون دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. میں خون کے پاس پہنچا، اپنی انگلی خون پر رکھی. خون بالکل تازہ تھا. یہ تو تازہ خون ہے. میں اپنی انگلی پر لگے خون کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بولا. تمہارے پاس خون محفوظ رکھنے والی شیشی ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے اشراف سے پوچھا تو اشراف نے سائڈ پر رکھی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر مجھے دے دی. میں نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس ڈھکن کی مدد سے فرش پر پڑا خون اٹھایا اور اس خون کو شیشی میں محفوظ کر کے شیشی کو ڈھکن لگا کر مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا اور شیشی کو جیب میں رکھ لیا. خون کی شیشی جیب میں رکھ کر جیسے ہی میں اشراف کی جانب بڑھا، اشراف کو دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا. اشراف کا چہرہ خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا. وہ ٹکٹکی باندھے کمرے کے ایک کونے میں دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں پتلیاں اوپر کو چڑھ رہی تھیں. وہ شدید خوف زدہ نظر آ رہا تھا. اشراف کیا ہوا؟ میں اشراف سے بولا. وہ شیطان آ گیا. وہ شیطان. اشراف کے منہ سے بے ترتیب جملہ نکلا. کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا. مگر اس سے پہلے کہ اشراف مجھے جواب دیتا، ایسا لگا جیسے کمرے میں زلزلہ سا آ گیا ہو. ایک سرخ رنگ کی شے اشراف کے گرد چکر لگانے لگی. وہ شے اتنی تیزی سے اشراف کے گرد گھوم رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی. اس شے کے اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے کمرے میں رکھی چیزیں اڑ اڑ کر زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر رہی تھیں. میں کمرے میں اڑتی چیزوں سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان دبا لیا تاکہ کمرے میں اڑتی چیزوں کے ضرب سے بچ سکوں. اشراف کی دردناک چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں مگر میں بے بس تھا. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تھوڑی دیر وہ سرخ شے اشراف کے گرد گھومتی رہی مگر اچانک کمرے میں سکوت طاری ہو گیا. وہ سرخ شے اب کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی. اشراف کمرے کے فرش پر بے سود پڑا تھا. میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اشراف کے پاس پہنچا. اشراف اوندھے منہ پڑا تھا. میں نے اسے سیدھا کیا تو میں لرز اٹھا. اشراف کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا. اس کا چہرہ سیاہ کوئلے جیسا ہو گیا تھا. اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں غائب تھیں. اس کی آنکھوں کی جگہ 2 خالی سوراخ تھے جن سے خون بہہ کر باہر نکل رہا تھا. اشراف اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا مگر اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تپے دک کا مریض ہو. میں نے اشراف کی نبض ٹٹولی اور جھک کر اس کے دل کی دھڑکن سننا چاہی مگر مجھے مایوسی ہوئی. میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے. میرا اسسٹنٹ میرے سامنے موت سے ہمکنار ہو گیا تھا مگر میں کچھ نہ کر سکا تھا. میں نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنا موبائل نکال کر پولیس اسپتال کو فون کرنے لگا. کچھ دیر بعد ایمبولینس آ گئی. ایمبولینس کا عملہ بھی اشراف کی لاش کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا. جیسے ایمبولینس اشراف کی لاش کو لے کر ہسپتال روانہ ہوئی، میں بھی ایمبولینس کے پیچھے ہسپتال پہنچ گیا. ہسپتال پہنچتے اشراف کی لاش کو ڈاکٹر سلمان نے چیک کیا. ڈاکٹر سلمان، اشراف کی موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ڈاکٹر سلمان نے اشراف کی لاش کو چیک کر لیا تو میں نے پوچھا. ابھی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. 1-2 گھنٹے میں اشراف کو پوسٹ مارٹم ہو جائے پھر میں خود صحیح نتیجے پر پہنچوں گا، ڈاکٹر سلمان نے جواب دیا اور جلدی سے پوسٹ مارٹم روم میں چلے گئے جہاں پہلے اشراف کی لاش کو لے کر جایا گیا تھا. ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر میں ہسپتال کی بینچ پر بیٹھ گیا. پھر میں نے موبائل نکال کر اشراف کی بیوی حبیبہ بھابھی کو فون کر کے اشراف کی موت کے بارے میں بتایا تو حبیبہ بھابھی اور ان کا بھائی فوراً ہی اسپتال پہنچ گئے. حبیبہ بھابھی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا. میں نے انہیں تسلی دی. ابھی تک میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اشراف کی موت کس طرح واقع ہوئی اور موت کے بعد اس کا حال کیا ہوا. 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر سلمان پوسٹ مارٹم روم سے باہر نکلے تو میں لپک کر ان کے پاس پہنچا. مجھے دیکھ کر ڈاکٹر سلمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور مجھے پوسٹ مارٹم روم کے اندر لے کر گئے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے سامنے دیکھا کہ سامنے بیڈ پر اشراف کی لاش رکھی ہوئی ہے، جس پر ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سلمان، اشراف کی موت کیسے واقع ہوئی؟ میں نے ڈاکٹر سلمان سے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ یہ میری زندگی کا حیرت انگیز ترین کیس ہے، ڈاکٹر سلمان نے تمہید باندھی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اشراف کے جسم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر سلمان بولے۔ جسم میں کچھ بھی نہیں ہے؟ میں سمجھا نہیں ڈاکٹر۔ میں ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر ناسمجھی میں بولا۔ اشراف کے جسم کے تمام اعضاء غائب ہیں، ڈاکٹر سلمان اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے بولے۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس کے باوجود ڈاکٹر سلمان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اعضاء غائب ہیں؟ کیا مطلب؟ میں ابھی تک ڈاکٹر سلمان کی بات سمجھ نہ سکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اشراف کے جسم سے اس کے اعضاء کسی نے چرا لیے ہوں، ڈاکٹر سلمان بولے۔ کون سے اعضاء؟ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اشراف کے جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈھانچہ اور ڈھانچے کے اوپر چڑھا گوشت اور کھال، بس۔ باقی اس کا دل، پھیپھڑے، گردہ، دماغ، آنکھیں، اس کا جسم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے جسم کے اندر۔ ڈاکٹر سلمان کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے، وہ خود انتہائی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اوہ میرے خدا! ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ میں اگر دیوار کا سہارا نہ لے لیتا تو شاید ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر کمرے کی فرش پر گر پڑتا۔ میری پوری میڈیکل کی زندگی میں یہ پہلا کیس ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اشراف کے جسم کے اندر سے اس کے اعضاء نکال لیے ہوں، مگر کس طرح؟ اشراف کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا اشراف بغیر جسمانی اعضاء کے زندہ تھا؟ ڈاکٹر سلمان بڑبڑانے کے انداز میں بولے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے اس طرح کا، میں نے ڈاکٹر سلمان کی بات مکمل ہونے کے بعد کہا۔ کیا تیسرا واقعہ؟ اس سے پہلے بھی کسی کے اعضاء چرائے گئے ہیں؟ میری بات سن کر ڈاکٹر سلمان بولے تو میں نے رجائن اور سلیان کے بارے میں انہیں بتایا کہ کس طرح رجائن کی سانسیں چرا لی گئی تھیں اور سلیان کے جسم کا خون بھی کوئی افریت چرا کر لے گیا تھا۔ اوہ میرے خدا! اس کا مطلب ہے کہ اس وقت قاہرہ میں کوئی افریت ہے جو لوگوں کے جسم کے اندر سے ان کے اعضاء چرا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمان میری بات سن کر بولے تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ لیکن وہ افریت لوگوں کے اعضاء کیوں چرا رہا ہے؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سلمان سوچتے ہوئے بولے۔ رجائن کی سانسیں، سلیان کا خون اور اشراف کے جسم کے اعضاء، کہیں وہ افریت اپنا جسم تو مکمل نہیں کر رہا؟ میں نے سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ یقیناً تمہاری بات درست ہے، ڈاکٹر سلمان میری بات سن کر بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی اور شخص کا گوشت اور کھال چرانے کی کوشش کرے گا تاکہ اپنا جسم مکمل کر سکے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ یقیناً، ڈاکٹر سلمان کے منہ سے نکلا۔ مجھے رجائن، سلیان اور اشراف میں قدر مشترکہ پہلو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ وہ افریت ہر شخص کے پیچھے نہیں ہے بلکہ چند مخصوص لوگوں کے اعضاء چرا رہا ہے۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ تم اب صحیح خطوط پر کام کر رہے ہو، ڈاکٹر سلمان بولے۔ ڈاکٹر سلمان، اشراف کے اعضاء غائب ہونے والی بات میڈیا کو نہ معلوم ہو، ورنہ پورے قاہرہ میں خوف و ہراس پھیل جائے گا، میں نے ڈاکٹر سلمان سے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اشراف کی موت کی وجہ دل کا شدید دورہ لکھ دوں گا، ڈاکٹر سلمان نے مجھے جواب دیا۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر ان سے ہاتھ ملا کر اسپتال سے باہر نکلا۔ صبح ہو چلی تھی، سورج نے مشرق سے اپنا منہ نکال کر چاروں طرف روشنی بکھیر دی تھی۔ میں اپنی جیپ میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو لیلا اٹھ چکی تھی۔ میں نے اسے اشراف کی موت کے بارے میں بتایا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ پھر میں نے اسے سلیان کے گھر پیش آنے والے انہونے واقعات کے بارے میں بتایا جس میں لیلا نے خاصی دلچسپی لی۔ پھر میں نے اسے رجائن کی موت، سلیان کی موت اور اشراف کی موت کے حقیقی اسباب بتائے تو وہ بے حد سنجیدہ ہو گئی اور خود سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے لیلا کو سنجیدہ دیکھا تو پوچھا۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں تمہیں کچھ بتاؤں گی، لیلا نے کہا تو میں لیلا کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بیڈ روم کی جانب چلا گیا۔ گرم گرم شاور لے کر میری رات کی تھکن کافی حد تک کم ہو گئی۔ اب مجھے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میں فریش ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلا اور ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو لیلا نے بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے میرے سامنے رکھ دی۔ تھینک یو لیلا، اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، میں نے لیلا سے کہا۔ جانتی ہوں، اس لیے میں نے آپ کے مطلب کی اسٹرانگ چائے بنائی ہے، لیلا بولی۔ تو میں نے ایک بار پھر لیلا کا شکریہ ادا کیا اور چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ واقعی بہت اچھی تھی، میری بقایا تھکن بھی رفو چکر ہو گئی۔ یہ دیکھو، تمہیں سلیان اور اشراف بھائی کے گھر کے سامنے یہ چمگادڑ نظر آئی تھی، لیلا نے ایک کتاب میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو میں نے لیلا کے ہاتھ سے کتاب لی اور اس صفحے پر نظر دوڑانے لگا جو لیلا نے کتاب دیتے وقت موڑ رکھا تھا۔ ہاں، یہی چمگادڑ تھی، میں کتاب پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ اوہ خدایا، اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں آ گیا ہے،
لیلا میری بات سن کر بڑبڑائی۔ کون دوبارہ آ گیا ہے؟ میں لیلا کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اماتونوس، عرف عام میں اسے عزازیل کہتے ہیں، لیلا بولی۔ اماتونوس؟ عزازیل؟ یہ کیا بلا ہے؟ میں لیلا کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ واقعی ایک خوفناک بلا ہے، شیطانوں کا شیطان، عزازیل، لیلا بڑبڑائی۔ مجھے پوری بات بتاؤ لیلا۔ میں پوری طرح لیلا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کئی صدیاں پہلے مصر کے جنوب میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام اماتونوس تھا۔ یہ شخص شیطان کا پیروکار تھا۔ اس نے اپنی محنت اور ریاضت سے شیطان کو خوش کر کے کافی طاقت حاصل کر لی تھی۔ پھر اماتونوس نے اپنے چیلوں کے ساتھ اس وقت کے بادشاہ کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا اور عزازیل کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اماتونوس یا عزازیل اپنے وقت کا بہت ظالم جادوگر تھا۔ اس نے لاکھوں انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اماتونوس کو جس شخص کی شکل پسند نہیں آتی تھی، وہ اس شخص کے چہرے کو تیزاب سے جلا کر اس کا چہرہ اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرتا۔ عزازیل موت پر فتح حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ دن رات اسی کوشش میں لگا رہتا کہ کسی طرح شیطان کو خوش ہو کر اسے امر زندگی کا فلسفہ بتا دے تاکہ وہ موت پر فتح پا کر امر ہو جائے۔ لیلا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ خاصی ڈراؤنی کہانی ہے، میں جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ یہ کہانی نہیں ہے، عزازیل حقیقت تھا۔ اس نے نہایت ظالمانہ طریقے سے مصر کے جنوبی حصے پر حکومت کی تھی۔ اس کے دور حکومت میں لاکھوں مصری بے موت مارے گئے تھے، لیلا نے کہا۔ اماتونوس یا عزازیل مرا کیسے تھا؟ میں نے لیلا سے پوچھا۔ عزازیل کے وقت ہی میں مشرق کی جانب ایک رحم دل خدا ترس بادشاہ راسیس کی حکومت تھی۔ خدا نے راسیس کو خاص طاقتوں سے نوازا تھا۔ اس کا دور حکومت خوشحالی اور مسرتوں کا دور تھا۔ شیطان نے عزازیل کو بتایا کہ راسیس کی طاقت اس کے بالوں میں ہے، لہٰذا عزازیل اگر کسی طرح راسیس کے بال حاصل کر لے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی موت کو شکست دے کر ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا عزازیل راسیس کے بال حاصل کرنے کی سازش کرنے لگا۔ لیلا یہاں تک بول کر خاموش ہو گئی۔ عزازیل راسیس کے بال حاصل کر سکا؟ مجھے بھی لیلا کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ ہاں، عزازیل نے راسیس کو دوستی کا جھانسا دے کر اپنے محل میں آنے کی دعوت دی، جسے راسیس نے قبول کر لیا، اور وہاں پر دھوکے سے عزازیل نے سوتے ہوئے راسیس کے بال حاصل کر لیے۔ لیلا نے کہا۔ پھر تو عزازیل نے موت پر فتح حاصل کر لی ہوگی، میں دلچسپی کے ساتھ بولا۔ نہیں، لیلا نے میری بات کا جواب دیا۔ کیوں؟ جب عزازیل نے راسیس کے بال حاصل کر لیے تو پھر وہ موت کو شکست کیوں نہیں دے سکا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جیسے ہی عزازیل نے راسیس کے بال کاٹے، راسیس کی آنکھ کھل گئی اور وہ عزازیل کا مقصد جان گیا۔ لہٰذا راسیس اور اس کے جانثار ساتھیوں نے عزازیل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں عزازیل کے کافی ساتھی ختم ہوئے، لہٰذا عزازیل اپنے چند خاص چیلوں کے ساتھ محل سے فرار ہو گیا۔ راسیس اور اس کے ساتھی عزازیل کے تعاقب میں دوڑے اور کافی دور جا کر انہوں نے عزازیل اور اس کے ساتھیوں کو نرغے میں لے لیا۔ جب عزازیل نے دیکھا کہ اس کی موت قریب ہے تو لیلا کتاب پڑھتے پڑھتے رک گئی۔ موت قریب دیکھ کر عزازیل نے کیا کیا؟ میری دلچسپی اس کہانی میں بڑھتی جا رہی تھی۔ عزازیل نے موت کو قریب دیکھ کر اپنے آپ کو الداہو کر لیا، لیلا بولی۔ الداہو؟ یہ کیا ہے؟ میں ایک انجان لفظ سن کر حیران رہ گیا۔ الداہو کا مطلب ہے ٹکڑے کرنا، لیلا نے میری بات کا جواب دیا۔ ٹکڑے کرنا؟ کیا مطلب؟ میں لیلا کی بات سمجھ نہ سکا۔ عزازیل نے اپنی موت کو قریب دیکھ کر اپنے آپ کو الداہو کر لیا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کے 4 چیلے موجود تھے، لہٰذا عزازیل نے اپنے آپ کو الداہو کرتے ہوئے اپنے ایک چیلے کو اپنی سانسیں بخش دیں، اور دوسرے چیلے کو اپنا خون، اور تیسرے کو اپنے جسم کے دیگر اعضاء، اور چوتھے کو اپنا گوشت اور کھال دے کر زمین کے چاروں سمتوں میں بھگا دیا، لیلا بولی۔ بھگا دیا؟ مطلب؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ ہاں، عزازیل نے اپنے جسم کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 چیلوں میں بانٹ دیا، اور ایک چیلے کو مشرق، دوسرے کو مغرب، تیسرے کو شمال اور چوتھے چیلے کو جنوب کی جانب روانہ کر دیا، لیلا نے تفصیل بتائی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے صدیوں بعد عزازیل اپنے چیلوں سے اپنا جسم واپس لے رہا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو لیلا نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تمہاری بات کہانی کے طور پر تو بہت اچھی ہو سکتی ہے، مگر عقل میں نہیں سما رہی، میں نے لیلا سے کہا۔ تمہارے ساتھ یہ مشکل ہے کہ تم ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہو، جبکہ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی پراسرار باتیں ہیں جس کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے، لیلا میری بات سن کر بولی۔ اگر تمہاری بات سچ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ عزازیل کا ابھی ایک شکار اور باقی ہے جس سے عزازیل اپنا گوشت اور کھال واپس لے گا، میں سوچتے ہوئے بولا۔
یقیناً، لیلا نے کہا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ عزازیل کے چاروں چیلے سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیلا نے میری بات کا جواب دیا۔ قاہرہ کی 20% سے زیادہ آبادی سامی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اب پولیس کس سامی نسل کے بندے کی نگرانی کریں گی؟ ہمارے چیف آئرم خود سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے لیلا کو جواب دیا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ تم سامی نسل کے ہر شخص کی نگرانی کرو، میں نے ایک بات کہی ہے۔ اب تم دیکھو، رجائن، سلیان اور اشراف بھائی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں؟ جواب دیتے دیتے لیلا نے سوال کیا تو میری گردن اقرار میں ہل گئی۔ وہ تینوں نہ صرف سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے بلکہ وہ تینوں اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس لیے عزازیل واپس آیا ہے کہ اب اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کے چیلوں کی نسل ختم ہو رہی ہے، اور یقیناً اس کا چوتھا چیلا بھی نہ صرف سامی نسل سے ہوگا بلکہ وہ لا ولد بھی ہوگا، لیلا بولی۔ سامی نسل کے بہت سے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، ہمارے چیف آئرم خود سامی نسل سے ہیں، مگر ان کا ایک بیٹا بھی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ تمہارے چیف ہی عزازیل کے چیلوں کی نسل سے ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیلا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے میری تفتیش یہاں آ کر ٹھپ ہو جاتی ہے، میں عزازیل کے اگلے شکار کا انتظار کروں؟ میں بولا۔ نہیں، سب سے پہلے تو مسٹر رجائن کے گھر جا کر معلوم کرو کہ کیا یہ چمگادڑ نما جانور رجائن کی موت سے پہلے ان کے گھر کے آس پاس نظر آیا تھا، اور پھر اپنے آدمیوں کو اس چمگادڑ کی تلاش میں لگا دو۔ جہاں یہ چمگادڑ ہوگی وہی عزازیل کا اگلا شکار ہوگا، لیلا بولی تو میں اچھل پڑا۔ یہ تم نے پوائنٹ کی بات کی ہے، میں ابھی رجائن کے گھر جاتا ہوں اور ساتھ ہی تمام جگہوں پر اس کی چمگادڑ کی تصویر بھیج دیتا ہوں کہ کسی کو یہ چمگادڑ نظر آئے تو فوراً اطلاع دے دے۔ میں نے کہا تو لیلا نے سر ہلا دیا۔ پھر میں نے اپنے موبائل سے چمگادڑ کی تصویر کی کئی تصویریں بنائیں اور لیلا کے گال پر پیار کرتے ہوئے رجائن کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ رجائن کے گھر پہنچ کر جب میں نے رجائن کی بیوہ کو اس چمگادڑ کی تصویر دکھائی تو وہ فوراً ہی اس منحوس چمگادڑ کو پہچان گئی، اور اس نے بتایا کہ رجائن کی موت سے کئی دن قبل اس چمگادڑ نے ان کی چھت پر اپنا گھر بنا لیا تھا اور دن رات وہیں پر الٹی لٹکی رہتی تھی۔ مسز رجائن کی بات سن کر میں سیدھا اپنے دفتر پہنچا تاکہ فیلڈ میں موجود لوگوں کو اس چمگادڑ کی تصویر بھیج سکوں۔ دفتر پہنچ کر معلوم ہوا کہ چیف ابھی تک دفتر نہیں پہنچے۔ یہ خلاف معمول بات تھی، چیف کبھی لیٹ نہیں ہوتے تھے، اور اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تھا یا دفتر سے چھٹی کرنا ہوتی تھی تو اپنی سیکرٹری کو ضرور مطلع کرتے تھے۔ لہٰذا میں نے چمگادڑ کی تصویر بھیجنے کے بعد چیف آئرم کو فون کیا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی مگر فون کسی نے نہ اٹھایا۔ بیل بج کر بند ہو گئی تو میرے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ اسی وقت میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھا، اسکرین پر چیف کا نام جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم چیف، آپ آج آفس نہیں آئے؟ میں نے سلام کے بعد کہا۔ کیس، جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر آ جاؤ، چیف نے میری بات سنتے ہی کہا۔ کیا ہوا سر، خیریت تو ہے نا؟ میں نے چیف کی آواز سنتے ہی کہا۔ چیف کی آواز میں نکاہت نمایاں تھی۔ کیس، وقت ضائع نہ کرو، فوراً میرے گھر آ جاؤ، چیف نے اتنا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ چیف کی پریشان زدہ آواز نے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی، لہٰذا میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر آندھی اور طوفان کی طرح چیف آئرم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں چیف آئرم کے گھر کے سامنے پہنچا تو میں حیران رہ گیا۔ چیف کے گھر کے باہر لگے درخت پر سینکڑوں بھیڑیے کے منہ والی چمگادڑیں بیٹھی تھیں اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے چیف کے گھر کے دروازے کو گھور رہی تھیں۔ وہ چمگادڑیں اتنا زیادہ تعداد میں تھیں کہ سارا درخت سیاہ نظر آ رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ عزازیل اس وقت چیف کے گھر میں ہے اور اس کا اگلا شکار چیف آئرم ہے، میں نے سوچا، اور جلدی سے اپنی جیپ سے اتر کر چیف کے دروازے کے سامنے پہنچا اور اطلاعی گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی دروازہ کھلا اور دروازے میں چیف کا چہرہ نظر آیا۔ جیسے ہی چیف کا چہرہ دروازے میں نمودار ہوا، درخت پر بیٹھی سینکڑوں چمگادڑیں اپنی کریا آواز میں چیخنے لگیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں چمگادڑوں کے چیخنے کی آواز میرے کانوں کو وہ نہایت ناگوار گزری۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ چیف نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر گھر کے اندر کیا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتی تمام چمگادڑیں خاموش ہو گئیں۔ چیف یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اندر آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، چیف اتنا کہہ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں صوفے پر بیٹھنے کے بعد چیف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چیف کافی پریشان نظر آ رہے تھے، ان کے ماتھے پر گہری شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ جی چیف، آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے۔ جب خاموشی طویل ہونے لگی تو میں نے چیف کو پکارا۔ میرے پکارنے پر ایسا لگا جیسے چیف گہری نیند سے جاگے ہوں۔ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور اپنی امانت لینے کے لیے آنے والا ہے، چیف نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ شیطان کی، اس شیطان کی، چیف کے منہ سے نکلا۔
عزازیل؟ میں نے جیسے ہی عزازیل کا نام لیا چیف اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ تم عزازیل کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ چیف نے مجھ سے پوچھا تو میں نے لیلا سے سنی ساری کہانی ان کو بتا دی۔ لیلا کی بتائی ساری باتیں درست ہیں، میری بات سن کر چیف نے کہا۔ تو عزازیل کے چوتھے چیلے کی نسل سے آپ ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو چیف نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ مگر چیف، عزازیل کے تو سارے چیلے لاولد تھے، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا جسم لینے کے لیے واپس آیا ہے۔ مگر آپ کا تو ایک بیٹا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات صرف میرے چند قریبی عزیز جانتے ہیں اور آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، چیف نے کہا۔ جی، میں نے کہا۔ میکائل میرا بیٹا نہیں ہے، چیف نے اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا تو میں اچھل پڑا۔ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ جب کافی سال میرے گھر اولاد نہیں ہوئی تو میں نے اور میری بیوی نے یتیم خانے سے ایک لاوارث بچہ گود لے لیا تھا، اور وہ بچہ میکائل ہے، چیف نے انکشاف کیا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ یہ بات صرف تم اپنے حد تک ہی رکھنا، میکائل کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ چیف نے مجھ سے رازداری کا وعدہ لیا۔ میکائل اس وقت کہاں ہے؟ میں نے چیف سے پوچھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، چیف نے بتایا۔ عزازیل سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے چیف سے پوچھا۔ ہے، اس لیے تو تمہیں یہاں پر بلایا ہے، چیف نے کہا۔ کیا طریقہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کیس پر بڑا کام کیا ہے اور تمہاری بیوی لیلا کو عزازیل کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہیں، اور تم عربی النسل بھی ہو۔ ہماری قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ عزازیل کی موت ایک عربی النسل شخص کے ہاتھوں ہی ہوگی، چیف بولے۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ مجھے اسے مارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں بیت للبین جانا ہوگا، چیف نے قاہرہ سے چند گھنٹے کی مسافت پر ایک دوسرے شہر کا نام لیا۔ بیت للبین؟ میں بڑبڑایا۔ ہاں، وہاں قدیم سامی نسل کا قبیلہ آباد ہے، اور وہاں کے مذہبی رہنما تمہیں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ تم ابھی نکل جاؤ بیت للبین کی طرف، چیف نے مجھے کہا۔ لیکن چیف، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ میری موت یقینی ہے، مگر ہمیں ہر حالت میں عزازیل کو روکنا ہوگا، ورنہ اس دنیا کو اس کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے، چیف نے کہا۔ لیکن، میں نے کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، تم فوراً بیت للبین کی طرف نکلو، چیف نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ چیف، کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جان بچ جائے؟ میں نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا گوشت اور کھال عزازیل کی امانت ہے، اور وہ ہر حالت میں اسے لے کر رہے گا، بس تمہیں عزازیل کو روکنا ہوگا۔ جاؤ میرے بچے، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ چیف کی آواز رن گئی اور میں نے آنسو پیتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے میں باہر نکلا، باہر درخت پر بیٹھی سینکڑوں چمگادڑیں اپنی بھیانک آواز میں چیخنے لگیں۔ میں کان دبا کر اپنی جیپ کی جانب بھاگا۔ اسی وقت 4-5 چمگادڑیں تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی میرے قریب آئیں اور مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ میں تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ چمگادڑوں کا حملہ ناکام ہوا تو مزید چمگادڑیں درخت سے اڑیں اور تیزی کے ساتھ میری جانب بڑھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ سر سے بلند کر کے ان چمگادڑوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ ایک چمگادڑ کا تیز ناخن میری گردن پر پڑا تو میری سسکاری سے نکل گئی۔ اسی کے ساتھ درخت پر بیٹھی ساری چمگادڑیں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے میری جانب لپکیں۔ ان سب کے ایک ساتھ اڑنے کی وجہ سے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ جیپ کے قریب پہنچا اور میں نے جیپ کا دروازہ کھولا اور جلدی سے جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ ساری چمگادڑیں میری جیپ پر حملہ آور ہو گئیں اور چمگادڑیں میری جیپ کی چھت پر ونڈ اسکرین پر بیٹھی اپنے ناخنوں سے جیپ کی چھت اور ونڈ اسکرین کو کھرچ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے جیپ اسٹارٹ کی اور تیزی کے ساتھ جیپ چلا دی۔ جیپ کے چلتے ہی چمگادڑیں اچھل کر جیپ کے نیچے گرنے لگیں۔ کئی چمگادڑیں جیپ کے ٹائر کے نیچے آ کر مر گئیں، مگر پھر بھی سینکڑوں چمگادڑیں جیپ کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہی تھیں۔ میں جیپ کو نہایت تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ کافی دور تک میں جیپ تیزی کے ساتھ ڈرائیو کرتا رہا۔ آخرکار چمگادڑوں نے میرے جیپ کا تعاقب کرنا بند کر دیا اور واپس چلی گئیں۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ تمام چمگادڑوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے تو میں نے جیپ سڑک کنارے روکی اور شیشے میں اپنی گردن کا معائنہ کیا، جہاں پر ایک چمگادڑ نے اپنے ناخن سے گہری خراش ڈالی تھی جس سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے اینٹی سیپٹک سے خون صاف کیا اور جیپ میں رکھی دوا خراش پر لگائی۔ پھر میں نے موبائل نکالا تاکہ لیلا کو فون کر سکوں، کیونکہ اب تک مجھے لیلا کی کہانی پر یقین نہیں تھا، مگر چیف آئرن کی بات سن کر مجھے لیلا کی کہانی سچ معلوم ہونے لگی، لہٰذا میں اسی سلسلے میں لیلا کو فون کرنا چاہ رہا تھا۔ موبائل نکال کر میں نے دیکھا کہ موبائل کی اسکرین پر 3-4 مس کال تھیں۔ وہ مس کال لیلا کی تھیں۔ شاید وہ مجھے کال کرنا چاہ رہی تھی، مگر بھاگ دوڑ میں مجھے موبائل کی رنگ ٹون نہیں سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ری ڈائل کا بٹن دبایا تو کال لیلا کو جانے لگی۔
ہیلو لیلا، کال ملتے ہی میں نے کہا۔ ہیلو کیس، میں تم کو کب سے کال کر رہی تھی مگر تم نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ میری آواز سنتے ہی لیلا نے گلا کیا۔ لیلا، عزازیل کا چوتھا شکار چیف آئرم ہی ہے۔ میں نے لیلا کا گلا نظر انداز کرتے ہوئے لیلا سے کہا۔ کیا؟ مگر میری معلومات کے حساب سے تو عزازیل کا چوتھا شکار سامی نسل سے ہونے کے علاوہ بے ولد بھی ہوگا۔ لیلا کے لہجے میں حیرت تھی۔ چیف بے اولاد ہی ہے لیلا، میں نے کہا۔ ان کا تو ایک بیٹا ہے نا، کیا نام ہے؟ ہاں یاد آیا، میکائل، یہی نام ہے نا اس لڑکے کا؟ لیلا نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ لے پالک ہے، چیف آئرم کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے لیلا کو بتایا۔ اوہ، لیلا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لیلا، ایک اہم بات ہے، میں شاید 1-2 دن گھر نہ آ سکوں، میں نے لیلا سے کہا۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ لیلا نے پوچھا۔ ہاں، میں بیت للبین جا رہا ہوں، میں نے لیلا کو جواب دیا۔ بیت للبین؟ قدیم سامی نسل کے قبیلے کے مذہبی رہنما سے ملنے؟ لیلا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ تم فوراً مرکزی ریلوے اسٹیشن میں پہنچ جاؤ، میں اس وقت وہیں پر ہوں، اور میں بھی بیت للبین جا رہی ہوں، لیلا نے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا۔ تم کیوں بیت للبین جا رہی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کیس؟ لیلا نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے، اگر عزازیل راسیس کے بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اسے روکنا ہوگا، لیلا نے کہا۔ لیکن لیلا، تم کیا کر سکتی ہو؟ میں لیلا کے لیے پریشان ہو گیا۔ میں موت کی وادی میں جا رہی ہوں، جو بیت للبین سے آگے تپتے ریگستان کے درمیان میں ہے۔ وہاں مجھے قدیم سامی نسل کی مذہبی رہنما سے ملنا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں وہ راستہ دکھا سکتے ہیں جس پر چل کر ہم عزازیل کو روک سکتے ہیں، لیلا نے کہا۔ مذہبی رہنما؟ وہ کیا کریں گے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دنیا میں شیطانی طاقتوں کے ساتھ روحانی طاقتیں بھی ہیں، اس لیے مجھے مذہبی رہنما سے ملنا ہے، لیلا نے جواب دیا۔ لیکن تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ دنیا کے اربوں انسانوں کو بچانے کے لیے اگر میری جان قربان ہوتی ہے تو یہ منافع کا سودا ہوگا، لیلا نے کہا۔ لیلا کی بات سن کر میں چیخ اٹھا۔ تم اسٹیشن پر رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں نے اتنا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور جی پی سٹارٹ کر کے تیزی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔